آپ لیں گے ہم سے جی 27 روپے کی اور دیں گے ہمیں 4500 4600 50 اور 60 روپے کی، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف اسی لیے ہے کیونکہ جو بجلی آج ہم پورے گریڈ کے اوپر نیٹ میٹر یوزرز کے علاوہ خرید رہے ہیں، اس کی ہماری ایوریج پرائس 8 روپے 31 پیسے ہے۔ تو میں لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، لوگوں نے کہا یہ اینٹی سولر ریگولیشنز ہیں، لوگوں نے کہا یہ عوام کے حق میں ریگولیشنز نہیں ہیں، اس سے عام آدمی کی انکم اور ایکسپینس کے اوپر بہت میجر امپیکٹ آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کو بار بار چینج کرنا ایک مناسب انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو اپنی کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ تھی اس کمٹمنٹ اور کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے۔ تو یہ ساری کرٹیسزم پچھلے 4-5 دنوں میں سوشل میڈیا اور جی پارلیمان اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر ان ریگولیشنز کے حق میں اور ان ریگولیشنز کے مخالف بھی بہت سارا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا۔ ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے، ہماری اپنی سیاسی جماعت میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ آنریبل ممبرز باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، ہمارے ایلائز تھے، انہوں نے سب اس کے اوپر اپنا اظہار تشویش کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ ریورس کیا جائے اور یہ سولر جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے، رینیوبلز کے خلاف ہے۔ آپ اپنے اور اقدامات کیوں نہیں کرتے جس سے آپ کے نقصانات کم ہوں اور بجلی کی قیمت کم ہو؟ پہلے وہ کریں پھر اس کی طرف آئیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقائق یہ ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت سولر کی مد میں جو ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن ہے، یعنی جو آپ کے آئی پی پیز ہیں رینیوبل اس کے سولر کے، وہ نہیں، آپ کے یوٹیلیٹی سکیل کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ نہیں، جو لوگوں نے انویسٹ کر کے اپنے گھروں پہ لگایا، انڈسٹری نے لگایا، کمرشل صارفین نے لگایا، ایگریکلچر صارفین نے لگایا، اس تمام سولر کا حجم آج پاکستان کے اندر ایک محتاط اور سائنٹیفک انالیسس کے بعد، امیجنگ سیٹلائٹ کے بعد، اس پورے پاکستان کے اندر سولر کا حجم اس وقت تقریباً 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کا ہے۔ اس 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز میں سے تقریباً 6000 میگا واٹ ایسے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک غریب والے نے اپنے کھوکے کا بلب جلانے کے لیے لگایا، کسی غریب نے اپنے ایک کچے مکان کا پنکھا لگانے کے لیے لگایا، کسی نے اپنے پانی کے پمپ کے اوپر لگایا، کسی نے بجلی کے میٹر بریفلی کیجئے گا اس لیے کہ 4 سوال سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو I have to explain this thing in detail ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اس کے اوپر بہت بحث ہوتی رہ گئی ہے، آپ کے سامنے ہاؤس کے سامنے فیکٹس رکھنا میری ذمہ داری ہے سر، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی فیکٹس بتا رہا ہوں، 22,000 میگا واٹ سولر اس کے اوپر کل لگے ہوئے ہیں، جس میں سے 6,000 یا 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ پر ہیں۔ نیٹ میٹرنگ کے 7,000 میگا واٹ کے اندر بھی تقریباً 2200 میگا واٹ ہے جو انڈسٹریل یونٹس نے لگایا ہوا ہے۔ کمرشل اور ڈومیسٹک صارفین نے تقریباً 4,800 میگا واٹ لگایا ہوا ہے۔ یہ ریگولیشنز کا اثر صرف ان 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ جو کنزیومرز ہیں اس سے اس ریگولیشن کا بھی تعلق ہے۔ جو تقریباً 12 سے 14,000 میگا واٹ اس کے علاوہ لگا ہوا ہے، اس کا ان نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 7,000 میگا واٹ کے اندر 4,66,000 صارفین ہیں جو نیٹ میٹر کے مالکان ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے کو لیں، اسلام آباد میں
F6 سے لے کے E12 تک جی سیکٹر ایف سیکٹر جتنے بھی ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں جہاں بہتر آمدنی والے لوگ رہتے ہیں اس میں اپر مڈل کلاس بھی ہے اس میں ایلیٹ آف دا کنٹری بھی ہے وہاں جتنی بھی شمسی توانائی کی پلیٹیں آپ دیکھتے ہیں اس میں سے اکثریت نیٹ میٹرنگ پر ہے بارہ کہو برما ٹاؤن شہزاد ٹاؤن کچی بستیاں یہاں جتنی بھی آپ سولر پلیٹیں دیکھتے ہیں وہ سب سولر پلیٹوں کا نیٹ میٹرنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہماری بہتر پالیسیز کی وجہ سے وہ پلیٹیں زیرو ٹیکسز کی وجہ سے امپورٹ ڈیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو سولر کو انکریج کرنے کی وجہ سے یہ ساری انرجائز ہوئی اگر آپ لاہور کا لیں تو ڈی ایچ اے گلبرگ کینٹ بڑی بڑی سوسائٹیز ان کے اندر نیٹ میٹرز ہیں شاہین آباد الفلا ٹاؤن سمن آباد ادھر نیٹ میٹر نہیں ہے ادھر شمسی توانائی کو وہ میٹر سے پہلے ہی استعمال کر دیتے ہیں اسی لیے پاکستان کے سولر کے کل حجم جو ملک میں ہے اس کا صرف کوئی 8 سے 9% یا 10% ایسا ہے جو نیٹ میٹرنگ سے وابستہ ہے یہ بائیفرکیشن کرنا ضروری تھی کلفٹن میں کراچی میں ہے لیکن جیٹ لائن لائنز منظور کالونی اس قسم کے علاقوں میں نیٹ میٹرز بہت کم تعداد کے اندر ہیں حیات آباد میں ہیں لیکن وہاں شکارپورہ اور جتنے بھی مڈل انکم لیول جو وہ ایریاز ہیں وہاں نیٹ میٹرنگ کی سہولت نہیں ہے صاحب آپ کو دوبارہ موقع ملے گا جب ایک سوال آئے گا تو اس کو تھوڑا بریف کر لیں یہ کالنگ اٹینشن نوٹس پہ ہم اگر 1 گھنٹہ چلیں گے تو پھر دوسرا رہ جائے گا کائنڈلی تھوڑا سا بریف کر لیں جی بولیں یہ ان کو پوری ایکسپلینیشن تو چاہیے سر میں کیا کروں جتنا بریف کر سکتے عظیم طاہر صاحب کا مائک کھولیں میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ میڈیا پہ الیکٹرانک پہ پرنٹ پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بڑا کر کے پیش ہوا ہے اگر وزیر موصوف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے دیں اس کا فائدہ ہوگا اور میرے خیال میں ایوان عام آدمی کی سکت کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہے انہیں جواب دینے دیں وہ تیار کھڑے ہیں جی باقی بعد میں ہو جائیں گے جی لغاری صاحب بہت مہربانی فار یور سپورٹ سر دوسرا ہمارے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ کلین انرجی کے خلاف ہے پچھلے سال 2024-25 میں جو ٹوٹل پاور سیکٹر کے اندر بجلی پیدا کی گئی تھی وہ 55% کلین انرجی ہے آپ نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں 2030 تک 60% کلین انرجی کی وہ تو اسی سال پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ 2034 تک 90% کلین انرجی کنٹری ہوں گے as far as the power sector is concerned سینٹ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے فرنس آئل کو تو کم کرو اس کے استعمال کو تو ان کو بھی میں نے بتایا آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ پچھلے مالی سال کے اندر فرنس آئل 0.001% بھی نہیں استعمال ہوا آپ کا امپورٹڈ فوسل فیولز کے اوپر اور امپورٹڈ فیول کے اوپر 45% انحصار تھا جو آپ 24% پہ لے کے آ چکے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہم نے جون 2025 میں کنسلٹیشن کا مکمل فل کنسلٹیشن کا اختتام کیا اور پھر ہم نے ریگولیٹر سے بات کی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اینٹی سولر اٹ از اباؤٹ کہ آپ فیئر پرائسنگ امپلیمنٹ کریں اگر میں یہ 4,66,000 لوگوں میں سے ایک نیٹ میٹر کا مالک اویس لغاری بھی ہے اگر میں اس وقت 50% منافع اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کما رہا ہوں بیکاز آف دا سیونگز جو میں کر رہا ہوں ایز اے نیٹ میٹر یوزر 50% مجھے ریٹرن 1 سال کا مل رہا ہے جہاں آئی پی پیز کو 17% مل رہا ہے جہاں بینک میں ڈپازٹ رکھنے پہ 8% مل رہا ہے تو کیا 50% منافع
ایک بہترین شرح منافع کی نہیں ہے۔ ریگولیشنز نے یہ کیا کہ ایگزسٹنگ یوزرز کا خرید کا ریٹ وہی رکھا جو 27 روپے ہے۔ میں نیٹ میٹر کا یوزر 5 روپے کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہوں اور میں گریڈ کو 27 روپے کی دے رہا ہوں۔ ایک اور بحث کا یہ عنوان بنا کہ آپ لیں گے ہم سے جی 27 روپے کی اور دیں گے ہمیں 45 46 50 60 روپے کی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف اسی لیے ہے کیونکہ جو بجلی آج ہم پورے گریڈ کے اوپر نیٹ میٹر یوزرز کے علاوہ خرید رہے ہیں اس کی ہماری ایوریج پرائس 8 روپے 31 پیسے ہے۔ تو میں جہاں باقی پورے گریڈ کے اوپر تمام آئی پی پیز، گیس، کول، نیوکلیئر، ہائیڈل، سولر، ونڈ، ان سب کو ملا کے جب میری ایوریج خرید 8 روپے 31 پیسے ہے تو کیا 27 روپے کے اوپر بجلی خریدنا جائز ہے؟ ہم نے پھر بھی ایگزسٹنگ نیٹ یوزرز کی قیمت خرید کو چینج نہیں کیا کیونکہ کانٹریکچول اوبلیگیشن تھی ہماری۔ ہم نے صرف اس حد تک نیپرا نے چینج کیا جہاں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آنا تھا۔ پھر بھی لوگوں کی بات چیت اور تنقید سن کے پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر روکنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ریگولیٹر کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرو اور 1 مہینے کے بعد جو اس کی ایک ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر تمام کنزیومرز، نیٹ میٹر والے بھی اور جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں۔ 3.5 کروڑ کنزیومر ہے میرا گریڈ کے اوپر، جو سندھ میں بھی رہتا ہے، کے پی کے میں بھی رہتا ہے، بلوچستان اور پنجاب میں بھی رہتا ہے۔ وہ 3.5 کروڑ کنزیومر کی بجلی 2-2.5 روپے سے بڑھ رہی ہے اگر ہم نے اسی شرح کے اوپر خریدنا ہم نے کنٹینیو کی، اور اگر نیٹ بلنگ پہ آ گئے تو یہ جو 4,66,000 ہم انویسٹر ہیں ان کا منافع 50% سے گر کے 37% پہ آ جائے گا۔ 37% ہر 100 روپے کے پیچھے 37 روپے سال میں کمانا یہ کوئی برا پروپوزیشن تو نہیں ہے۔ اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ کسی کا نقصان نہیں ہے، لیکن ان کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بھی شام کو گریڈ سے بجلی خریدتے ہیں واپس۔ ان کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان 4,66,000 لوگوں کی۔ اس کے علاوہ 3 کروڑ 50 لاکھ جو یہ نیٹ میٹر پہ ہیں ہی نہیں، جو آپ کی اور ہمارے حلقے کی عام عوام ہے، جو اکثریت ہے، جو گریڈ کے اوپر 99% کنزیومر ہے، اگر اس کی بجلی آپ کی 1-1.5 روپے یونٹ سے کم ہو جاتی ہے، صرف آپ کو اگر منافع 50 کے بجائے 37% ملے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ کس طرح عوام دوست پالیسی نہیں ہے؟ یہ کس طرح عوام اور غریب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دے کے اس چیز کو مؤخر کر کے اگلی ڈیٹ میں نیپرا کی ہیئرنگ تک اس کو محدود کیا ہے۔ اور میں آخر میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ ان 4,66,000 میں سے بھی مختلف لوگ ہیں جو 2,000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، انڈسٹری کو کوئی اعتراض اس بات کا نہیں ہے۔ اگر آپ نیٹ بلنگ پہ آ جائیں، وہ اگلی ہیئرنگ کے اندر ہم پیش کر کے ان سے پوچھ کے ان کا کنسنٹ لے کے آ جائیں گے۔ باقی جن کو اعتراض ہے اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی بیچارہ اپر مڈل کلاس کا ہے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، کسی نے 5 کلو واٹ لگایا ہے، کسی نے 10 کلو واٹ لگایا ہوا ہے، کسی نے 15 ہے، کسی نے 20 ہے، کسی بہت جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ان اچھی اچھی کالونیز کے اندر 40 کلو واٹ 50 کلو واٹ لگایا ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم کا حکم یہ ہے کہ آپ ریویو فائل کرنے کے بعد ان کا جو بوجھ کی وجہ سے بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے اس بوجھ کو کچھ باقیوں کے اوپر کم کرنے کی بھی کوئی ترکیب بنائیں اور اس کی بیسس کے اوپر کریں۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ان ریگولیشنز کا انعقاد
جو ایگزسٹنگ کنزیومرز کے اوپر فرق آیا تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور معاملے کا حل کر چکے ہیں. شکریہ.